الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سوال یہ ہے غیر مقلدین تقلید کیوں نہیں کرتے؟ تو تقلید اس لیے نہیں کرتے، غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ قرآن و حدیث کافی ہے، قرآن و حدیث کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں دین کے لیے صرف قرآن اور صحیح حدیث کافی ہے، کسی ایک امام کی پابندی ضروری نہیں۔ پھر اس پر دلیل پیش کرتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز میں اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف لٹاؤ۔ نمبر 2، ائمہ نے تقلید سے منع کیا۔ وہ ائمہ اربعہ کے اقوال پیش کرتے ہیں، مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ امام کی تقلید لازم نہیں۔ نمبر 3، تقلید کو اندھی تقلید سمجھتے ہیں۔ غیر مقلدین کے نزدیک تقلید بغیر دلیل مان لینا، جبکہ اسلام دلیل کا دین ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم دلیل دیکھ کر عمل کریں گے، شخصیت دیکھ کر نہیں۔ نمبر 4، صحابہ ایک امام کے مقلد نہیں تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صحابہ کسی ایک امام کی پابند نہیں تھے، ہر مسئلے میں حدیث یا اجتہاد سے فیصلہ کرتے تھے۔ اہم نقطہ یہ یہاں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ غیر مقلدین جس تقلید کی نفی کرتے ہیں وہ ہے اندھی تقلید، جبکہ علماء دیوبند جس تقلید کے قائل ہے وہ ہے علمی، اصولی اور منضبط تقلید۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ علماء دیوبند تقلید کیوں لازم سمجھتے ہیں؟ علماء دیوبند تقلید کیوں لازم سمجھتے ہیں؟ نمبر 1، قرآن کا حکم، اہل علم سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ علماء دیوبند کہتے ہیں عام آدمی مجتہد نہیں، وہ براہ راست قرآن و حدیث سے احکام نہیں نکال سکتا، اس لیے اس پر لازم ہے کہ کسی ماہر فقیہ کی پیروی کرے، یہی تقلید ہے۔ نمبر 2، ہر آدمی مجتہد نہیں ہو سکتا۔ تقلید کی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے، حدیث میں صحیح، ضعیف، منسوخ، مقید، خاص و عام ہے۔ ہزاروں احادیث کو جمع کر کے حکم نکالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے مریض ڈاکٹر کی تقلید کرتا ہے، مقدمہ میں وکیل کی تقلید ہوتی ہے، اسی طرح دین میں فقیہ کی تقلید بھی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ائمہ اربعہ کے اقوال کا صحیح مطلب کیا ہے؟ غیر مقلدین جو اقوال پیش کرتے ہیں، علماء دیوبند اس کا جواب دیتے جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ یہ بات مجتہد شاگردوں کے لیے تھی، نہ کہ ہر عام آدمی کے لیے، کیونکہ خود حدیث کو صحیح قرار دینا بھی اجتہاد ہے۔ صحابہ و تابعین کا عملی طریقہ یہ تھا۔ صحابہ میں بھی سب فتویٰ نہیں دیتے، عام صحابہ، بڑے فقہا صحابہ کی طرف رجوع کرتے، جیسے حضرت ابن مسعود، زید ابن ثابت اور ابن عباس۔ یہ عملی تقلید تھی، نام نہیں تھا۔ تقلید امت کو انتشار سے بچاتی ہے۔ علماء دیوبند کہتے ہیں اگر ہر شخص خود حدیث دیکھ کر عمل کرے، بغیر اصول کے فتویٰ دے، تو یہ ایک مسجد میں کئی طریقے، ایک نماز میں کئی عمل، دین انتشار کا شکار ہوگا۔ تو تقلید نظم دیتی ہے، امت کو جوڑتی ہے، دین کو محفوظ رکھتی ہے۔ تقلید اور اتباع میں فرق ہے۔ علماء دیوبند واضح کرتے ہیں اتباع دلیل کے ساتھ چلنا مجتہد کا کام ہے، تقلید دلیل جاننے والے کی پیروی عام آدمی کا کام ہے۔ تقلید قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں، بلکہ قرآن و حدیث سمجھنے کا محفوظ راستہ ہے۔ تو برائے مہربانی یہ
باتیں سیکھ لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تقلید کتنا لازم ہے، اور اپنے لیے مجتہد بنانا اور عوام کو مجتہد بنانا یہ دین میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تقلید یہ لازم ہے، اور علماء کے پیچھے لگنا ہوگا، تو یہ ان لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔